11ویں صدی کا اندلس، کبھی یہی سرزمین دنیا کی سب سے ترقی یافتہ اسلامی تہذیب کا مرکز تھی۔ قرطبہ کی روشن گلیاں، اشبیلیہ کے شاندار محلات اور غرناطہ کے مضبوط قلعے اور طلیطلہ کے علمی مراکز پوری دنیا میں اپنی مثال آپ تھے۔ مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ مسلمان حکمران آپس کی رکاوٹوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ہر ریاست اپنے اقتدار کی اس وقت جنگ لڑ رہی تھی، جبکہ شمال میں ایک طاقتور عیسائی بادشاہ خاموشی سے اپنی سلطنت کو اس وقت وسعت دے رہا تھا۔ اس کا نام تھا الفانسو ششم۔ اس کا مقصد صرف ایک شہر یا ایک قلعہ فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ پورے اندلس کو اپنے قبضے میں لینا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جس نے مسلمانوں کے دل دہلا دیے۔ 1085 میں اندلس کا عظیم شہر طلیطلہ یعنی ٹولیڈو عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ صرف ایک شہر کی شکست نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا دھچکا تھا جس نے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگوں کو لگنے لگا کہ شاید اب قرطبہ، اشبیلیہ اور غرناطہ بھی زیادہ دیر محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ لیکن تاریخ کا ہر تاریک دور ایک ایسے کردار کو جنم دیتا ہے جو حالات کا رخ بدل دیتے ہیں۔ بحرہ روم کے اس پار شمالی افریقہ میں ایک ایسا سلطان اس وقت موجود تھا جس کی فوج نظم و ضبط، بہادری اور دینی وابستگی کے لیے مشہور تھی۔ اس کی قیادت میں ایک نئی طاقت اس وقت ابھر رہی تھی جس نے صحرا سے نکل کر ایک ایسی عظیم سلطنت قائم کر لی تھی جس کی مثال اس وقت نہیں ملتی، اور اس سلطان کا نام تھا ابو یعقوب یوسف بن تاشفین۔ آخر یوسف بن تاشفین کون تھا؟ اس نے کس طرح اندلس کو اتنی تباہی کے دہانے سے واپس کھینچ لیا، اور جنگ ذیلاقہ میں اس نے ایسی کون سی حکمت عملی اختیار کی تھی جس نے الفانسو کی طاقت کو ہلا کر رکھ دیا، توڑ کر رکھ دیا اور ختم کر کے رکھ دیا؟ جب اندلس کے مسلمان ابھی یہ فیصلہ بھی نہیں کر پا رہے تھے کہ اپنی بقا اس وقت کیسے ممکن بنائی جائے، مگر بحرہ روم کے جنوبی کنارے پر افریقہ میں آج کل کے مراکش میں ایک ایسی شخصیت ابھر رہی تھی جس کے بارے میں شاید انہیں بھی یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے برسوں میں یہی شخص ان کی تقدیر بدل دے گا، ان کے حالات بدل دے گا اور ان کو ترقی یافتہ پھر سے بنا دے گا۔ یہ تھے ابو یعقوب یوسف بن تاشفین۔ مورخین کے مطابق یوسف بن تاشفین کی پیدائش تقریباً 10,009 عیسوی میں صحرائے اعظم کے قریب بربر قبیلے لمتونہ میں ہوئی۔ یہ قبیلہ سنہاجہ قبائلی اتحاد کا حصہ تھا جو اپنی جنگی مہارت، صحرائی زندگی اور سخت نظم و ضبط کے لیے اس وقت بہت مشہور تھا۔ بچپن ہی سے یوسف نے ایک ایسی زندگی دیکھی جس میں آسائشیں کم تھی، لیکن صبر، برداشت اور مسلسل جدوجہد بہت زیادہ تھی۔ یہی سخت ماحول بعد میں ان کی شخصیت کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ جوانی میں انہوں نے گھڑ سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی اور صحرائی جنگی حکمت عملی میں غیر معمولی مہارت حاصل کی، مگر ان کی اصل پہچان صرف ایک بہادر سپاہی ہونا نہیں تھا، بلکہ وہ خاموش مزاج، دور اندیش اور انتہائی محتاط رہنما بھی تھے۔ یوسف بن تاشفین جذبات کے بجائے منصوبہ بندی پر یقین رکھتے تھے، اور یہی خصوصیت انہیں اپنے دور کے دوسرے حکمرانوں سے الگ اور ممتاز کرتی تھی۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ کے وسیع علاقے مختلف قبائل اور چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں تقسیم تھے۔ کہیں قبائلی جھگڑے بہت زیادہ تھے، کہیں سیاسی انتشار پھیلا ہوا تھا، اور کہیں دینی کمزوری بھی کافی حد تک محسوس کی جاتی تھی۔ ایسے ماحول میں اس وقت ایک اصلاحی تحریک نے جنم لیا جس کا مقصد صرف قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کو دوبارہ قرآن و سنت کے مطابق متحد کرنا تھا۔ یہی تحریک آگے چل کر المرابطون سلطنت کی بنیاد بنی، اور اسی تحریک نے
یوسف بن تاشفین کو وہ پلیٹ فارم دیا جہاں سے وہ پہلے شمالی افریقہ کے ایک عظیم سلطان بنے، اور پھر تاریخ نے انہیں اندلس کے محافظ کے طور پر بھی ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ لیکن المرابطون تحریک آخر تھی کیا؟ اس کی بنیاد کس نے رکھی، اور یوسف بن تاشفین اس کے سب سے طاقتور رہنما کیسے بن گئے؟ یوسف بن تاشفین کے عروج کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ المرابطون صرف ایک سلطنت نہیں تھی بلکہ ایک اصلاحی تحریک تھی۔ 11ویں صدی کے آغاز میں شمالی افریقہ کے صحرائی علاقوں میں رہنے والے بہت سے بربر قبائل اسلام تو قبول کر چکے تھے، مگر دینی تعلیمات اور ان سے واقفیت ان کی بہت محدود تھی۔ قبائلی اختلافات، سیاسی انتشار اور کمزور نظم و ضبط نے پورے علاقے کو تقسیم کر رکھا تھا۔ انہی حالات میں عبداللہ بن یاسین نامی ایک عالم نے قرآن و سنت کی تعلیم، اخلاقی اصلاح اور اتحاد کی دعوت دی۔ ان کے گرد جمع ہونے والے مجاہدین کو المرابطون کہا گیا، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں سرحدوں اور مورچوں پر ڈٹے رہیں۔ یہ نام بعد میں ایک عظیم سلطنت کی پہچان بن گیا۔ عبداللہ بن یاسین کی تربیت نے اس تحریک کو مضبوط بنیاد فراہم کی، جبکہ بعد میں ابو بکر بن عمر نے اس کی عسکری قوت میں کافی حد تک اضافہ کر دیا۔ انہی کے ساتھ ایک نوجوان سپہ سالار یوسف بن تاشفین بھی نمایاں ہونے لگے، جن کی ذہانت، نظم و ضبط اور غیر معمولی قیادت نے جلد ہی سب کو متاثر کر دیا۔ چند ہی برسوں میں یہی تحریک صحرا سے نکل کر شمالی افریقہ کی سب سے طاقتور اسلامی قوت بن گئی، اور یوسف بن تاشفین اس کے مرکزی کردار کے طور پر سامنے آئے۔ اسی دوران اندلس میں حالات تیزی سے بگڑ رہے تھے، جہاں مسلمانوں کی باہمی تقسیم دشمن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار بن چکی تھی۔ جب شمالی افریقہ میں المرابطون طاقت حاصل کر رہے تھے، اسی وقت اندلس مسلسل اندرونی انتشار کا شکار ہوتا جا رہا تھا، اور 1031 عیسوی میں خلافت قرطبہ کے خاتمے کے بعد پورا اندلس درجنوں چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہونے لگا، جنہیں تاریخ میں طوائف الملوک کہا جاتا ہے۔ ان میں اشبیلیہ، غرناطہ، سرکستہ، بطلیوس، تولیتلا، مالکا اور دیگر ریاستیں شامل تھیں۔ ہر ریاست کا ایک اپنا حکمران تھا، ان کی اپنی فوج اور اپنی اپنی سیاسی ترجیحات تھی۔ بدقسمتی سے ان حکمرانوں کی توجہ اسلامی اتحاد کے بجائے ایک دوسرے کو کمزور کرنے پر شروع ہو چکی تھی۔ بعض اوقات ایک مسلمان حکمران اپنے مسلمان حریف کے خلاف عیسائی بادشاہوں سے اتحاد کر لیتا، جبکہ کئی ریاستیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے شمال کی عیسائی طاقتوں کو سالانہ خراج بھی ادا کرتی تھی۔ اس خراج نے نہ صرف ان کی معیشت کو کمزور کیا بلکہ ان کی سیاسی خود مختاری کو بھی بہت حد تک متاثر کیا۔ یہی باہمی اختلافات عیسائی بادشاہ الفانسو ششم کے لیے اس وقت سنہری موقع بن گئے۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر مسلمان متحد نہ ہوئے تو ایک ایک کر کے تمام ریاستیں اس کے قبضے میں آ جائیں گی، اور اس نے اپنی پہلی بڑی نظر ایک ایسے شہر پر جمائی تھی جو اس وقت اندلس کا ایک مرکزی شہر تھا، مطلب جسے فتح کرنا پورے اندلس کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ یہ شہر تھا ٹولیڈو۔ کنگ الفانسو ششم صرف ایک بہادر سپہ سالار نہیں تھا بلکہ وہ ایک نہایت چالاک اور دور اندیش حکمران بھی تھا۔ اس نے مسلمانوں کی باہمی کمزوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک طوائف الملوک یعنی مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ایک دوسرے سے برسر پیکار رہیں گی، اس کے لیے فتوحات کا راستہ کھلا رہے گا۔ ابتدا میں اس نے کئی مسلم ریاستوں کو جنگ کے بجائے سیاسی دباؤ اور خراج کے ذریعے اپنے زیر اثر کر رکھا تھا، لیکن اس کا اصل ہدف تھا ٹولیڈو، یعنی وہ شہر جو اندلس کی کنجی تھا، ایک ایسا شہر جہاں سے پورے اندلس کی تجارت چلتی تھی، جو اندلس کے قدیم ترین اور اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ شہر دفاعی اعتبار سے مضبوط تھا، تجارتی لحاظ سے خوشحال اور سیاسی اعتبار سے نہایت
اہم تھا۔ جب 1085 عیسوی میں طویل محاصرے اور سیاسی مذاکرات اور مسلسل دباؤ کے بعد ٹولیڈو کنگ الفانسو کے قبضے میں چلا گیا تو یہ واقعہ اندلس کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ مسلمانوں نے صرف ایک شہر نہیں کھویا تھا بلکہ شمالی اندلس کا ایک مضبوط دفاعی قلعہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹولیڈو کی فتح کے بعد کنگ الفانسو کے حوصلے مزید بڑھ گئے جبکہ اندلس کے مسلمان حکمران خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اگر فوری طور پر کسی طاقتور مسلمان حکمران سے مدد اس وقت نہ لی گئی تو اشبیلیہ، غرناطہ اور باقی تمام ریاستیں زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہ سکیں گی اور جلد ہی کنگ الفانسو ان پر حملہ کر دے گا۔ ٹولیڈو کے سقوط کے بعد اندلس کے کئی مسلمان حکمرانوں نے ہنگامی طور پر مشورے شروع کیے۔ آخرکار اشبیلیہ کے حکمران المعتمد بن عباد نے شمالی افریقہ کے طاقتور سلطان یعنی یوسف بن تاشفین سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ روایت ہے کہ جب بعض درباریوں نے کہا کہ اگر یوسف بن تاشفین آئے تو شاہد پورے اندلس پر خود حکومت کر لیں تو المعتمد بن عباد نے تاریخی الفاظ اس وقت کہا کہ میرے لیے اونٹ چرانا اس سب سے بہتر ہے کہ میں عیسائیوں کا خادم بن کر رہ جاؤں۔ یہ فیصلہ اندلس کی تاریخ کا ایک نیا باب ثابت ہونے والا تھا۔ اشبیلیہ سے آنے والا پیغام جب مراکش پہنچا تو یوسف بن تاشفین نے معاملے کو محض سیاسی درخواست نہیں سمجھا بلکہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری سمجھا۔ انہوں نے علماء اور اپنے مشیروں سے مشاورت کی، حالات کا جائزہ لیا اور پھر اندلس کی مدد کا فیصلہ کیا گیا اور 1086 میں ایک منظم اور تربیت یافتہ لشکر شمالی افریقہ یعنی مراکش سے روانہ ہوا جس کی قیادت یوسف بن تاشفین کر رہے تھے۔ جب وہ آبنائے جبل یعنی جبل طارق عبور کی جہاں اندلس کے مسلمانوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا، اب مسلمان ایک نئے امید افزا قائد کے گرد جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اندلس پہنچنے کے بعد یوسف بن تاشفین نے جلد بازی سے حملہ کرنے کے بجائے پہلے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لینا شروع کیا۔ انہوں نے مختلف مسلم حکمرانوں خصوصاً المعتمد بن عباد سے اور دیگر حکمرانوں سے ملاقاتیں کی، تمام فوجوں کو ایک متحد کمان کے تحت منظم کیا۔ ان کا مقصد صرف جنگ لڑنا نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے منتشر لشکروں کو ایک بڑی طاقت میں تبدیل کرنا تھا۔ دوسری جانب کنگ الفانسو بھی مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر سن چکا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت اور اتحادی عیسائی ریاستوں سے فوجیں جمع کی اور ایک بڑی فوج کے ساتھ میدان جنگ کی طرف وہ بھی روانہ ہوا۔ دونوں لشکر 23 اکتوبر 1086 کو زلاکا کے میدان میں آمنے سامنے آ گئے۔ جنگ سے پہلے یوسف بن تاشفین نے اپنی فوج کو نہایت منظم انداز میں ترتیب دیا۔ انہوں نے اندلسی لشکر کو اگلی صفوں میں رکھا جبکہ اپنی تجربہ کار المرابطون کو ریزرو کے طور پر پیچھے رکھا تاکہ مناسب وقت پر فیصلہ کن حملہ کیا جا سکے۔ یہ حکمت عملی بعد میں اس جنگ کا رخ بدلنے والی بھی ثابت ہوئی تھی۔ جب 23 اکتوبر 1086 کی صبح سورج طلوع ہوتے ہی میدان زلاخا میں جنگ کا آغاز ہوا۔ ابتدائی مرحلے میں اندلس کے مسلمان لشکر جن کی قیادت المعتمد بن عباد اور دیگر امراء کر رہے تھے دشمن کے مقابلے میں آگے بڑھے اور کنگ الفانسو نے اپنی بھاری اور تجربہ کار فوج کے ساتھ پوری قوت سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ شدید لڑائی ہوئی، کئی مواقعوں پر ایسا محسوس ہونے لگا کہ عیسائی فوج مسلمانوں کی صفیں توڑ دے گی، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جس کا یوسف بن تاشفین انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی بہترین فوج یعنی المرابطون کو ابتدا میں جنگ میں شامل نہیں کیا تھا۔ جب الفانسو کی فوج مسلسل لڑتے لڑتے تھک گئی تھی اور تھکن کی وجہ سے اس کی فوج کی صفوں میں
خلا پیدا ہونے لگا تھا تو یوسف بن تاشفین نے اپنی تازہ دم یعنی ریزرو فورس کو میدان میں اتارنے کا حکم دیا۔ یہ حملہ عیسائی فوج کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ المرابطون سپاہیوں نے نہایت تیزی سے دشمن کے پہلو پر اور عقب پر یلغار کی، جس سے الفانسو کی منظم صفیں بکھرنے لگی اور اب میدان جنگ کا نقشہ تیزی سے بدل رہا تھا اور فتح کا پلڑا مسلمانوں کی طرف جھک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں الفانسو کی فوج منتشر ہو گئی، اس کے ہزاروں سپاہی اس جنگ میں مارے گئے اور خود الفانسو بھی زخمی حالت میں چند ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ جنگ ذیلاقہ 1086 اندلس کی تاریخ کے اہم ترین اسلامی فتوحات میں شمار کی جاتی ہے، کیونکہ اس نے عیسائی پیش قدمی کو مکمل طور پر اس وقت روک دیا تھا اور مسلمانوں کو ایک نئی امید دی تھی۔ جنگ کے بعد یوسف بن تاشفین شمالی افریقہ واپس لوٹ گئے، مگر جلد ہی انہیں معلوم ہوا کہ اندلس کے کئی مسلمان حکمران دوبارہ باہمی اختلافات اور سیاسی کشمکش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر یہی حالت اور صورتحال برقرار رہی تو ذیلاقہ کی فتح بھی عارضی ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ اندلس کا رخ کیا اور مختلف طوائف الملوک ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ ان کا مقصد ذاتی اقتدار نہیں تھا، بلکہ ایک متحد اور مضبوط اسلامی حکومت قائم کرنا تھا جو بیرونی حملوں کا مقابلہ کر سکے۔ یوسف بن تاشفین نے اندلس اور شمالی افریقہ کو ایک مضبوط سیاسی اور عسکری نظام کے تحت دوبارہ منظم کیا، فوج کو اثر نو ترتیب دیا، سرحدی دفاع کو پھر سے مضبوط کیا گیا اور تجارت کو پہلے سے زیادہ فروغ دیا اور ریاستی نظم و نسق میں اصلاحات نافذ کی گئی۔ مورخین انہیں ایک سادہ مزاج، دیندار، منصف اور دور اندیش حکمران قرار دیتی ہیں، جو شاہانہ عیش و عشرت کے بجائے ریاست کے استحکام اور عوام کی فلاح کو ترجیح دیتے تھے۔ اور 1106 عیسوی میں تقریباً 100 برس کی عمر میں یوسف بن تاشفین کا انتقال ہوا، لیکن ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہا۔ اگر وہ اس وقت اندلس نہ پہنچتے تو ممکن تھا کہ مسلمانوں کی حکومت اسپین میں کئی دہائیوں پہلے ختم ہو جاتی۔ انہوں نے صرف ایک جنگ نہیں جیتی تھی، بلکہ اسلامی تاریخ کو ایک نیا موڑ بھی دیا تھا، اتحاد کی اہمیت ثابت کی تھی اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام چھوڑا تھا کہ جب مسلمان متحد ہوں تو بڑے سے بڑا خطرہ بھی شکست کھا سکتا ہے۔ اسی لیے آج بھی یوسف بن تاشفین کو اندلس کا محافظ اور اسلامی دنیا کے عظیم سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی یوسف بن تاشفین اور جنگ ذیلاقہ کی فتح کا تاریخی پس منظر کہ کیسے یوسف بن تاشفین نے اندلس کو دوبارہ فتح کیا اور مسلمانوں کو اندلس میں دوبارہ منظم کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔